کہ اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی ثالثی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں، چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانے جاہلیت کی. انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینیٹ ویو رکھیں گے. حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا، زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا. بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی. سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا، بال وہ اسی حالت میں، اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرکین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا. اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے. اور بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں. اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد، ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے. بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں، تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی. اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے، جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی. اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا. تو بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، ان کو بد عہدی کی سزا ملی. اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے. آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا، وحی کی تائید نہ حاصل ہوتی، تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی. تو یہ بد عہدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ جنگ جمل، صفین اور نہروان ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تینوں جنگوں کے اندر اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے، لیکن نہ تو کسی کی عورت کو اپنا غلام بنایا ہے، نہ کسی کے مرد کو غلام بنایا ہے، نہ اس طریقے سے. اور ایون بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام ان کے وظیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے، چاہے جمل کے لوگ ہوں، صفین کے ہوں، نہروان کے ہوں. اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہے وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، کفار والا معاملہ الگ ہے. اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے سے بعض اوقات اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے میں نے اب اس کو بنو قریظہ کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی، تو یہ پوری کی پوری نٹ شیل میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا. میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت سامنے آئی، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پھر خندق والا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فزیکلی دیکھنی ہیں اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ عمر سیریز ضرور دیکھیں. اس کے اندر یہ ساری ایون وہ خندق توڑنے والا، پتھر کے توڑنے والا، اور رومن اور پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دکھایا، انہوں نے باقی اصحاب کو انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا. جی وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے. یہ بہت بڑی خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھر دی ہے عمر سیریز نے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے. اسی لیے دیکھیں یوٹیوب نے غائب کر دی عمر سیریز، یوٹیوب کے اوپر سے بین کر دیا اس کو. بہرحال الحمدللہ وہ مطلب مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے. اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء جو ہیں ان کی خاص ایک چیزوں کو، یعنی یہ تو پہلی دفعہ آپ کو پتہ اسپیکر آیا تو شیطانی آواز کی اونچ اسپیکر تو تھلے نہیں لیندے. وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو، تصویروں کا مسئلہ ہو، ان کا آپ ایٹیٹیوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے. ان کو 25-30 سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں. میں نے دیکھا ہے تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں. تو بہرحال اس وقت جو لوگ یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم نہ دیکھ لیں، تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں. ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے. انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے اور ملینز آف ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے، اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی اور یوسف القرضاوی اور باقی علماء، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے. انگلش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے، انجوائے کرے گا. آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی، اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیہ نشین عربک والوں کی عربی استعمال کی ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں. پھر جو ایک عربیوں کا سٹائل ہے
عربی یا پٹھان, ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے, یہ آپس میں نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو نا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے گفتگو کرنے کا. ابھی آپ عربی دیکھیں نا, بڑا تیز تیز اونچی آواز میں بولنا, حالانکہ وہ نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے جو KPK کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے وہی کلچر اڈاپٹ کیا ہے. یہ طارق جمیل والا سٹائل نہیں تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا گفتگو کرنے کا آپس میں, عرب سٹائل وہی تھا. آپ دیکھیں سیدنا عمر کا بھی, اور وہ تو سارے مطلب ڈائلاگ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وہی حق ہے تیرا ستیہ ناس ہو, یہ یعنی ان کی ایک آپ سمجھیں تکیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں. جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ جب وہ شہادت کے زخم میں تھے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا تھا, تو اور انہی کے غلام نے سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا. تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وہی ہے کہا, ٹھیک ہے تباہ و برباد ہو جا تو, تیری ہلاکت ہو, تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے, وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. تو آپ نے پھر 6 رکنی کمیٹی بنائی جو صحیح بخاری میں آتا ہے, سیدنا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین, اور 7واں بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا, ان 6 میں سے کسی کو چننا ہے. بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں, جسے شوق ہے تو ضرور دیکھیں. اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے اوپر میرے آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دیا, اب جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں. اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی, چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا, جبکہ کفار کے جھنڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے, کتنے گروہ, تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بھیج دی. وجنودا لم تروها, اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے, یعنی فرشتے. یہاں لوگ دعوے کریں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں, یعنی صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی وہ فرشتے نظر نہیں آئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جناب ہم عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں, ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ ان کے جو جھوٹ ہیں آپ قرآن سے پکڑے, اسی لیے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سب سے بڑے امت کے اولیاء تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے, اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں, تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے. تو اللہ ہمارے ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے, یعنی مومنین تسلی رکھیں, ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی. اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے وہ آئے, اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریظہ اور ان لوگوں کو بدعہدی پر آمادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, وہ تمہارے نیچے کی طرف سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور کلیجے منہ کو آگے تھے, یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی, یعنی اتنے مشرکین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے, مسلمان صرف 3000 10,000 کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا, اور بدعہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اس میں تو پرٹیکولر خطاب ان منافقین کے بارے میں جو کہ قانونی طور پہ تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں, اور کئی کامل ایمان مومن بھی تھے, ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے, لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شرعی گرفت نہیں ہوتی. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اتنے شدید الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ کتنی بڑی اس وقت یہاں لوگوں پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا, یقین کریں آپ یہ پچھلے دنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے, آپ کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں پھنگے بنے ہوئے تھے, بالکل ہی بیچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں. یعنی وہ اندازہ, یعنی نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چلے. اس لیے لوگ بڑی یعنی کہتے ہیں ہم یا اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس میں پھر بولتا ہوتا ہوں کہ پھر شاید ابو جہل ہی ہوتا, ضروری نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ہوتا. یعنی یہ تکلیف ہمیں تو اس میں سے عشر شیر بھی نہیں مطلب برداشت کرنا پڑا. میرے بھائی ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے, ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کے جناب صاف ستھرے باتھ روم میں وضو کر کے قالین کے اوپر نماز پڑھ لینا, یہ کون سا ہے جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لیا. نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے, اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے.
یہ نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے. یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف سٹیج کے اوپر چاہتے ہیں. ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. بڑے بڑے یعنی ہمارے پولیٹیشین ہیں، ایک طرف ان کا کردار دیکھیں، دوسری طرف وہ تہجد گزار بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور دنیا بھی پوری ہے، دوئیں جانے مٹھے باؤ، دنیا بھی اویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی بن جائے گی. نہ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے آزمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے. کدھر گئی مدد؟ یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں رومن اور پرشین امپائر گرے گی. ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے تیر نہ آ کے لگ جائے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب کے لوگو، لا مقام لکم فارجعوا، آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے، واپس آ جاؤ. یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے، جناب ایڈی لڑائی جھگڑے تو بچو پیچھے ہی رہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہہ رہا تھا، یقولون اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے لگے نے، بیوی بچے لگے نے، ہمیں اجازت دیں ہم جا کے اپنے گھروں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر ساری لوگوں کی بیویاں، عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا، اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ کرام کو مامور کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ لیتے تھے وہ. وما ہوا بعورہ، جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا، اس لیے آپ سے یہ جھوٹے بہانے کر رہے تھے. ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں، اے ذرا تک میں آنا، میں تھوڑی دیر تک میں آ رہا ہوں، میں ذرا پیچھے ہوا، میں ذرا ایک بار میں ذرا نظر مار کے آ جاؤں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، ظاہر ہے اوپر سے تو قانونی طور پہ مسلمان ہی تھے منافقین، ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو یہ فوراً ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے، فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے. یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، یعنی جان شان کوئی نہ دیتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی قانون تو مسلمان تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا. لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وکان عہد اللہ مسئولا، اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا. قل لن ينفعكم الفرار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو، تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا، بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو، اب القتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے، سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آؤ گے، جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی، موت نہیں ٹال سکتی. پھر سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی. اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے، یہ آ ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے. یعنی میدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا، تعاون کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے، تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو؟ دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو، اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے. ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے، ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے. کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا. ولا یجدون لهم من اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کچھ چھڑا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا،
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے، قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جاؤ، سیف جگہ کے اوپر، فرنٹ مارچ کے اوپر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر. اشحۃ علیکم، بڑے ہی بدخواہ اور خیر یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخواہ اور کنجوس لوگ ہیں یہ. فاذا جاء الخوف، جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، رأیتم ينظرون الیک، تو اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے، موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوہے کی زبانیں، یہ حداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے. یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے نا جی، بالکل بھی انج نہیں نہ ہونا چاہیے نا جی، تھوڑا تو بندہ کنٹرول کرتا ہے نا، یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے. اشحۃ علی الخیر، اور یہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس پہ شیر ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا اسی بھی تو مسلمان ہیں، سانوں بھی چکو حصہ دیو، لالچی دنیا کے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی یہ اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے، دشمن چلا بھی گیا ہے، غزوہ خندق سے بھاگ گیا، لیکن ان کو اب بھی یہ ڈر ہے کہیں واپس ہی نہ آ جائیں. اندازہ کرو، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینے میں نہ رہتے، کسی دور دراز صحرا میں ہماری زندگی ہوتی، سکون نہ زندگی گزارے ہوتے، کتنے ٹینشن ہی لائف پال لی ہے جناب انہوں نے، اتنے لوگوں نے پنگا لے کے. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، ہاں دور رہ کے پھر وہ عراب بادیہ نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتہ کرتے رہتے کہ ہاں جی ہوں کہ صورتحال، آپ کو صورتحال صحیح ہے تو چلو در سیدھی چلے جانے ہیں، ہوں معاملات سیدھے ہو گئے نا. قالوا هذا ما، اچھا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اتنے بزدل ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے، یعنی مسلمان مومنین نہیں. اب مومنین صحابہ کا کردار، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک ہی غزوے کے اندر دونوں کے اوپر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں. وہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اس غزوہ احزاب میں، اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ ویسے ہمارے میلاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلوسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کام آسان ہے، لمبی لمبی پگڑیاں، لمبی لمبی تسبیحاں، چوکے پہننا یہی آسان ہے. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیا ہے قتال کے معاملے میں، کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں، نہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی علیہ السلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا تو پھر کوڑیاں بھی کھانیاں پڑیں گی، صرف میٹھیاں نہیں ملیں گی. نبی علیہ السلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہے تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے، ان مصیبتوں سے نکالے، اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب جو کامل الایمان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان، مال
اولاد، ان سارے معاملات میں تمہیں آزمایا جائے گا. دیکھو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دیا, یہ وہ آزمائش آ گئی ہے غزوہ خندق کی شکل میں. وہ غزوہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی, اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے. اہل ایمان کی حالت تھی. اور انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ, سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خم کرنے ہی میں اضافہ ہوا. ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے, ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے. من المؤمنین رجال صدقوا, ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں, ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ, جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر, کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے, یعنی کہ یہ صحابہ جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا, انہوں نے بدر میں احد میں اپنی زندگیاں دیں, اور کچھ غزوہ احزاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا. ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا. وما بدلوا تبدیلا, اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا, کانفیڈنس لوز نہیں کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے, یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ کرام کی اتنی استقامت دیکھ کے ایمان کی طرف پلٹ آئیں. پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں, ان کئی منافقین ہیں. خود عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا, رئیس المنافقین کا بیٹا. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی, وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے, اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لوٹا دیا غزوہ خندق سے. لَمْ يَنَالُوا الْخَيْرَ, اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا. مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پہ. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے. الحمدللہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریظہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو, دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو. یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے, بد عہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا. وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی. جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی, دلائل النبوہ میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی, تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے, رومن امپائر بھی, پرشین امپائر بھی, یمن بھی. اس کا اشارتاً ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریظہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے, یا مشرکین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ بھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی. اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے 12 سال کے بعد دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ. تو یہ آیت نمبر 9 سے جو غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری شروع ہوئی, آیت نمبر 27 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی. آگے آیت نمبر 28 سے آنورڈ ایک اور ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.